الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تا نبخشد از محمد رنگ بو، تا نبخشد از محمد رنگ بو، از درود خود میالا نام او، ہرچ داری صرف کن در راہ او، ہرچ داری صرف کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ عزیز القدر طلباء، بزرگ حضرات، آج میرا پروگرام تو تھا نہیں، لیکن زین صاحب نہیں آ پائے۔ اب میں نے جو میرا پروگرام تھا 5 تاریخ کو سیرت پر، میں نے اسی پہ سیرت پہ ہی چند گفتگو، تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ ہمارا جو آپ عزیز آئے ہیں نوجوان، آپ پر ہماری بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ معصوم نوخیز پھول ہیں آپ، ہمارے لیے آپ بڑے محترم ہیں، ہمارے لیے آپ بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی آپ نعت بھی سن رہے تھے، نعت نے بھی ایک اچھا سما یہاں پر بندہ، بہت اچھی نعت پڑھی اس عزیز نے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اب آپ سے امیدیں ہیں انشاءاللہ آپ اس دین کے خادم بن کر اس دین کی علمبرداری کا کام انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اس دین کو غالب کر کے آپ رہیں گے، اس دین کو قائم کر کے آپ رہیں گے۔ پچھلی بار جموں کی ایک مسجد میں بول رہا تھا، وہاں کے امام صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ نے خطاب کرنا ہے مگر یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا یہاں بچے آتے ہیں تھوڑا شور کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگ بڑی بدتمیزی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو گھر نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مت آیا کرو۔ پھر میں نے وہاں بھی یہ بات کہی، بہت بڑا مجمع تھا وہاں پہ اور بڑی کوالیفائڈ لوگ تھے سدرا میں۔ میں نے وہ کہا کہ ہم بزرگ جن کو بڑا غصہ آتا ہے، چھوٹے بچے ہمارے سامنے گزر جاتے ہیں، بڑا غصہ ان کو آ جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے کیا کیا، ہم نے دیا کیا اس دین کو، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری نماز کو پتہ نہیں کتنا فرق آ گیا۔ انہی بچوں کو آنے دو، تھوڑی سی تربیت ہو جائے گی، یہی شاید کل ہمارا چھوڑا ہوا کام، جس کام کے ساتھ ہم نے کوئی انصاف نہیں کیا، انتہائی بے انصافی کی۔ کلمہ تو پڑھا ہم نے، لیکن اس دین کے جو تقاضے تھے
وہ پورا کرنے میں ہم بالکل ناکام ہوئے، ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکا ہے۔ اب اگر یہ نوجوان کچھ کام کریں گے، ان کو بھی ہم روکیں گے کہ بھئی آپ ایسے آتے ہیں ایسے مت آؤ، یہ کرو وہ مت کرو۔ لہذا ہم آپ کی بہت ساری چیزیں برداشت بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، وہ اسی لیے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کچھ کریں گے۔ علی میرے کچھ یہاں عزیز کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال مغرب کے بعد یہاں بڑی تعداد ہوتی تھی، آتے تھے گاؤں کے، ہمارے بزرگ بھی آتے تھے، جوان بھی آتے تھے۔ میں نے کہا اس سے ایک پرابلم ہو جاتی تھی، جب بہت سارے بزرگ آئیں گے پھر بولنے والا جو ہے ان کو مخاطب کرنا پڑتا ہے، ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی کچھ بولنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس سال کسی کے لیے ہم نہیں بولیں گے، بس آپ بچوں کے لیے ساری توجہ آپ کے لیے ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ لے کر یہاں سے جائیں۔ یہاں کے بزرگ سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بلکہ تھکے ہوئے ہیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، لیکن جو آتے ہیں الحمدللہ وہ بھی سنیں گے۔ خصوصاً آپ کے لیے یہ ہے، لہذا آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ اس انتہائی حساس ذمہ داری ہے جو آپ پر ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے قبول کی ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے آج صبح بھی یہاں کہ آپ نے خود ذمہ داری قبول کی ہے، کسی نے آپ کو زبردستی نہیں کیا ہے۔ یو آر مسلمز ناٹ بائی چانس بٹ بائی چوائس، کہ زبردستی آپ بنائے گئے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنی مرضی سے شعوری طور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کا باپ مسلمان تم بھی مسلمان، نہیں۔ لہذا آج مختصراً میں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرائیں گے۔ سیرت تو زیادہ بیان نہیں کی جا سکتی، مختصر سا تعارف۔ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اس رسول کی پہچان ہمیں نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اسی معاملے میں کہوں گا، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ایک دو باتیں پہلے اس سے، کبھی کبھی آپ جاتے ہیں، بچوں سے میں کہوں گا، آپ جاتے ہیں راستے میں چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، اس نے کتے کو پتھر مارا۔ اس وقت آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس واقعے پہ، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس پہ ہم نے تھوڑا سا توسم کرنا ہے۔ توسم سمجھتے ہو؟ قرآن پاک میں یہ لفظ، یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانی ہے توسم کرنے والوں کے لیے۔ توسم ہوتا ہے کسی واقعے پہ، کوئی بھی واقعہ ہو، تاریخی واقعہ ہو یا کوئی بھی آیت ہو، تاریخی آیت ہو، قرآنی آیت ہو، آفاقی آیت ہو، یا آیات انفس میں سے کوئی آیت ہو، کسی آیت پہ غور و فکر کرنا، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا، اس سے کوئی سبق حاصل کرنا، اسے توسم کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک آیت ہے، ایک شخص نے پتھر مارا، کس کو مارا؟ کتے کو پتھر مارا۔ آپ نے تھوڑا سا اس وقت رکنا ہے، توسم کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایک کتا بناتا تو مجھے بھی کوئی پتھر مار رہا ہوتا۔ کیا آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انسان بننا چاہتے ہیں، پتھر بننا چاہتے ہیں، چوہا بننا چاہتے ہیں؟ پوچھا تھا؟ نہیں، اپنی مرضی سے بنائے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ہے نا؟ دیکھیے کس طرح سے آتی ہے، اللہ کی محبت کیسے آئے گی، اللہ کے دین کی محبت کیسے آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت کیسے آئے گی۔ آپ نے توسم کیا، غور و فکر کیا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا۔ آگے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شخص نے سانپ کو مارا ہے، سانپ کا سر کچل رہا ہے پتھر سے۔ اس وقت آپ نے توسم کرنا ہے کہ شکر ہے اللہ کا، کتنا احسان ہے اللہ کا کہ سانپ نہیں بنایا مجھے، انسان بنایا۔ تھوڑا آگے آپ اور گئے تصور میں، جس طرح صبح عرفان صاحب آپ کو کروا رہے تھے ذہن میں کہ کس طرح سے آپ ایک ایکسرسائز تھی، اسی قسم کی ایکسرسائز کیجیے۔ آپ جا رہے ہیں آگے، وہاں آپ نے دیکھا ایک انسان ہے، مگر وہ انسان ایک غلاظت اور گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، گندگی کھا رہا ہے۔ اب وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا تصور کرنا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے انسان بنایا، کتا، سانپ یا کوئی اور بچھو وغیرہ نہیں بنایا، انسان بنایا۔ مگر اس پر اور بڑا احسان یہ کہ انسان بنا کر میرے سینسز کو باہر رکھا،
ورنہ انسان بنا کر بھی اگر انسان کے سینسز کو لے جائے اللہ تعالیٰ، پاگل کر دے، تو پھر پاگل انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے وہ وہاں پہ گندگی کھا رہا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ کر. آپ نے شکر کرنا ہے کہ انسان بنا کر کیا کیا، شاباش میرے سینسز بھی باہر رکھے. پھر آپ نے تھوڑا سا اور غور و فکر کرنا ہے، اور سوچنا ہے، توسم اور کرنا ہے کہ انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مجھے صحت مند، تندرست اور توانا رکھا، اور اس کے بعد بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء نے کی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ نبیوں نے تمنا کی ہے کہ کاش ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے، ان کے امتی ہم ہوتے. تو کتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا. اب سمجھیے آپ کتنے بڑے احسانات ہیں آپ پہ، چھوٹا احسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، کل ہی یہاں سنی تھی آپ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ مومنوں پر، ایمان لانے والوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا. تو یہ بہت بڑا احسان ہے. اور پھر اس کا کام آگے بتایا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. جو شہباز صاحب نے شام کو اس پر بات کی تھی کہ وہ ان کو آیات سناتا ہے، اللہ کی آیات، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ تزکیہ، کل والے درس میں آپ نے سنا تھا تزکیہ. جب دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، انہوں نے جب دعا کی تھی کیسے کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. 4 چیزیں. تزکیہ لاسٹ میں رکھا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہی آیت 3 جگہ اور آئی ہے، لیکن وہاں ترتیب بدل دی اللہ تعالیٰ نے. آیات کی تلاوت کے بعد جو نمبر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ تزکیہ کا دیا 3 جگہ پہ. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کیوں کیا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کریکشن کی کہ آپ نے جو ترتیب دی تھی تلاوت کے بعد جس کا نمبر آتا ہے تزکیہ کا نمبر آتا ہے، جس پر آپ نے کل درس سنا وہ کتنا اہم ہے، اور اسی تزکیہ کے لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے. یہ کام رسول نے کرنا ہے. اب رسول نہیں آئیں گے، اب آپ نے کام کرنا ہے، یہ میں نے کام کرنا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ ہم اختیار کریں گے، کس طرح سے ہم کوشش کریں گے تزکیہ کرنے کی، وہ کل آپ نے تفصیل کے ساتھ شاندار طریقے سے شہباز صاحب نے سمجھایا آپ کو، بہت اچھے طریقے سے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں بے پناہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو انسان بنایا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. پھر رسول کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس قدر عظیم ہے، اس کا بھی تھوڑا سا اندازہ کیجیے. آپ کو پتا ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہے، جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات میں افضل کون ہے؟ مخلوقات سے، تمام مخلوقات سے افضل کون ہے؟ انسان. جتنے بھی ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کچھ بھی ہیں، ان سب سے بلند تر ہے انسان. انسانوں میں بھی کچھ بلند ہیں، وہ کون ہے؟ انسانوں میں بھی بلند ان سے پہلے ایمان والے، مومنین. کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ عام انسانوں سے بلند ہیں. کافر، فاسق، ملحد جو ہیں، یہ بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ، ان سے آپ بلند ہیں ایمان والے. ایمان والوں میں بھی بلند ہیں، کون ہے؟ ایمان والوں سے بھی بہت بلند کون ہے؟ انبیاء ہے. کون ہے؟ یعنی نبی کی جمع انبیاء. کتنے آئے ہیں انبیاء دنیا میں؟ کم و بیش
शाबाश, 1,24,000 आए हैं अंबिया। तमाम मखलूकात में बुलंदतर इंसान, इंसानों में भी बुलंद है मोमिन, मोमिनों में भी बुलंद है अंबिया, जो 1,24,000 कमो बेश है। और इन अंबिया में भी बुलंद है कुछ, उन्हें क्या कहते हैं? रसूल। वो कितने हैं? शाबाश, 313। कितने हैं? 313, या एक रिवायत है 315, 313 याद रखिए, याद आप ज्यादातर 313 रसूल हैं, वो नबियों से भी बुलंद है। कितने हैं वो रसूलों का मकाम आम अंबिया से बुलंद है। और इन 313 रसूलों में भी कुछ रसूल बुलंद हैं, 5 हैं वो, जिन्हें हम उलुल अज़्मी मिनर रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत शुरा आयत नंबर 13 में उन 5 अंबिया, उन 5 रसूलों का जिक्र है। उस आयत को हमने रखा है, इंशाल्लाह एक दिन वो पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे। 5 रसूल हैं वो जो आम रसूलों से भी बुलंद है, उलुल अज़्म मिनर रसूल। वो कौन कौन से हैं? शाबाश, आदम नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तरतीब से बोलिए आप, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, 5 हैं ये उलुल अज़्म मिनर रसूल। अब इन 5 रसूलों में भी 2 बुलंद हैं, जिन्हें खलीलाइन इस्नाइन कहते हैं। खलीलाइन इस्नाइन, 2 खलील अल्लाह के, 2 दोस्त अल्लाह के। कौन कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। हबीब भी दोस्ती होते हैं, 2 हैं ये। अब इन 2 में भी एक बुलंद है, वो कौन है? इमामुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने अजीम रसूल हैं। अब कितना शुक्र आपने करना है किस अजीम रसूल की उम्मत से आप। सोचिए आप, तमाम मखलूकात में बुलंद कौन? इंसान में बुलंद मोमिनीन, मोमिनीन से बुलंद अंबिया से बुलंद। वो अंबिया में ही वो नबी भी है, रसूल भी है, उन्हीं में से बुलंद कितने हैं? 313। उनमें बुलंद, उनमें बुलंद, उनमें बुलंद। जन्नत की यही तस्वीर होगी, इसी किस्म की जन्नत है। जब आप देखेंगे ना, कुछ रिवायत में आया है कि बस यही पैरामिड जो होते हैं इसी किस्म की जन्नत होगी। टॉप पर एक जन्नत होगी जो हुजूर के लिए होगी खुसूस, उससे नीचे वाली जो होगी वो 2 के लिए है, उसके बाद 5 के लिए, या किस तरह से भी होगा इसका हम तस्वर नहीं कर सकते बहरहाल। लेकिन बुलंद तरीन कौन है? मोहम्मद अरबी। तो आप उसके उम्मती हैं, उस अजीम रसूल के आप उम्मती हैं। और वो आपको फख्र इस बात पे होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा फख्र से ज्यादा इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड बट मैटर ऑफ ड्यूटी। यानी ये फख्र की बात नहीं है भी यार, करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह है फख्र की बात भी, लेकिन उससे ज्यादा ये ड्यूटी की बात है। जितने अजीम नबी की आप उम्मत से हैं उतनी अजीम आपकी जिम्मेदारी भी है। आप कहेंगे हम अजीम उम्मत के उम्मती हैं तो अब हम लेट जाएंगे, लंबी तान कर सो जाएंगे, बस अब कुछ नहीं करना है, सोना है, नहीं, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आप सोच मालूम है, यहाँ भी आप देखेंगे ना, जो जितना बड़ा ऑफिसर होता है उतनी उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसकी नींद भी चली जाती है, उसके लिए कोई संडे वनडे नहीं होती है, हर वक्त उसको हाजिर रहना पड़ता है, जितना कोई बड़ा हो। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी आपका मकाम बड़ा बुलंद रखा है, बुलंद नबी की आप उम्मती हैं। और आपकी तारीफ कई मकामात पे की है अल्लाह ताला ने। ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है, ये जरा सुनिए आप क्या फरमाया हुजूर के बारे में। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक यकीनन तुम्हारे पास आ चुका है, रसूलुन, एक रसूल,
ایک رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، من انفسکم، تم ہی میں سے، جس طرح تم انسان ہو وہ بھی ایک انسان ہے، اور تم ہی میں سے یہ بھی اس کے معنی ہے کہ جس نے 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں، تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو، اس کے کریکٹر سے تم واقف ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کس قدر عظیم شخصیت ہے ان کی آپ سب جانتے ہو، تم ہی میں سے ہے، کہیں باہر سے نہیں لایا ہم نے، چائنا سے، رشیا سے نہیں، بلکہ تم جو مکہ کے لوگ ہو، مکہ میں رہتے ہو، تمہارے ہی اندر سے، تمہارا ہی ایک بھائی، تمہارا ہی ایک دوست، تمہارا ہی کوئی رشتہ دار بھی ہے، اور ان میں سے ہم نے اٹھایا ایک رسول، رسول من انفسکم۔ اب یہ رسول کیا ہے، کیسا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے، بہت ہی گراں گزرتا ہے اس رسول کو اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچے، تمہارا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا برداشت نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تمہاری تھوڑی سی تکلیف بھی جو ہے وہ انہیں برداشت نہیں ہوتی، عزیز ہے ان پر، گراں ہے، بھاری ہے، برداشت نہیں کر پاتے، اگر تمہیں تھوڑا سا نقصان ہو، تھوڑی سی تکلیف پہنچے تمہیں، وہ اسے برداشت نہیں ہوتا، حریص علیکم، اور بہت ہی حریص ہے تم پر، یعنی تمہاری فلاح کا انتہائی زیادہ خواہش مند ہے وہ۔ حریص کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خواہش ہونا، بہت زیادہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فائدہ پہنچے، تمہیں خوشی ملے، تمہیں عزت ملے، تمہیں راحت، تمہیں آرام، تمہیں چین، تمہیں زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں ملے، اس کا وہ حریص ہے۔ ذرا سوچئے آپ، حضور کی تعریف اور آپ کے دل کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رسول کیا ہے کہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ کو اگر تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچے، اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے برداشت نہیں ہوتا، اسے دکھ ہوتا ہے اسے اس کا، اور تمہاری کامیابی کا یہ بڑا حریص ہے، بہت خواہش مند ہے، حریص علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم ترقی پاؤ، تمہیں انعامات ملیں، تمہاری دنیا کامیاب ہو، تمہاری آخرت کامیاب ہو، تمہارا بھلا ہو، یہ چاہتا ہے رسول، حریص علیکم، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رؤوف، رؤوف کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شفیق، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، یہ رؤوف ہے مومنوں کے لیے، اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ محبت رکھنے والا ہے، بڑی ہمدردی اور بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ یہ تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سورہ توبہ آپ پڑھیں، آخری آیت جو ہے اس سے پہلی آیت ہے، 128 آیت نمبر، یہ رسول کی تعریف، ایک جگہ نہیں کئی مقامات ہیں، اس قدر عظیم ہے یہ پیغمبر، ہمارے آخری نبی اور امام المرسلین ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ کتنی محبت آپ کے دل میں، ذرا آپ تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، اس سے اندازہ کریں گے آپ کہ آپ کے لیے یا پوری دنیائے انسانیت کے لیے جو ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے، دشمن تھے آپ کے جانی دشمن، جان لیوا قسم کی حرکات انہوں نے کی، لیکن کیسی محبت تھی۔ ایک واقعہ یاد کریں آپ، طائف کا، تصور میں کریں، شاید جو وہاں نہیں پہنچے ہیں، جو پہنچے ہیں وہ ان گلیوں کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے وہاں کیا آپ کے ساتھ کیا، ان سرداروں کے پاس آپ جاتے ہیں، انہوں نے اوباش اور گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ ان کی بھلائی کی باتیں کہہ رہے تھے، اگر نہیں سننی تھی تو چلو نہیں ہم سنیں گے، بس اتنا ہی نہیں کیا، صرف نو نہیں کیا بلکہ آپ کو بڑی ایذائیں دی، تکلیفیں دی، آپ چلتے تھے وہ پتھر آپ پر مارتے تھے، لہو لہان آپ ہو گئے، جب خون اترا آپ کے نالین مبارک جو جوتے تھے نا ان میں خون بھر جاتا تھا، وہ جب گر پڑتے تھے وہ اٹھاتے تھے زبردستی، نہیں اٹھو چلو، وہ اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے تو پھر پتھراؤ کیا جاتا، پھر آپ پر پتھر مارے جاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ
وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کے غلام تھے، وہ بڑی کوشش کرتے تھے، اپنے جسم پر لیتے تھے پتھر، لیکن کتنا وہ بچاؤ کرتے۔ اس حالت میں، انتہائی شدید زخموں کی حالت میں، جب ایک باغ میں آپ پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے ان جگہوں پہ، وہ جگہیں دیکھیں آپ، وہاں جا کر کچھ اور انسان کا حال ہو جاتا ہے، وہاں پوری وہ تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ جب آپ جائیں گے طائف، وہاں دیکھیں گے آپ اس باغ میں جب گئے، بالکل کوئی ہوش نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کو اس وقت۔ اس حال میں ایک فرشتہ آتا ہے، ملک الجبال، جو پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ صرف حکم کریں، آپ بتائیں کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، جبل احمر اور جبل ابو قبیس، ان کے درمیان ہے وہ طائف کی بستی، کہتا ان کو میں ملا دوں گا تو ان کو پیس کر میں رکھ دوں گا، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، بس آپ حکم دیں، آپ کیا کہتے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کو کیا کہا، اس تکلیف میں بھی کیا کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، جیسے ان کو ہدایت دے، ان کو معاف کر دے۔ یہ دل آپ کا، آپ کے دل کی تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ اسی نبی کی امتی ہیں، آج ہی سے آپ کا دل جو ہے وہ ایسا دل ہونا چاہیے، شیشے کی طرح صاف۔ کوئی کتنی زیادتی آپ کے ساتھ کرتا ہے، آپ نے نگاہ رکھنی ہے کہ اگر یہ زیادتی کر رہا ہے، میں اس کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، ممکن ہے اس کا بچہ کل دین کے کام آئے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ نفرت کی، اس کے ساتھ جھگڑا کیا، شاید اس کا بچہ بھی مجھ سے دور ہوگا، مجھ سے دور مطلب دین سے دور ہوگا، نقصان کتنا ہوگا دین کا، اس کا بھی نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان ہوگا۔ لہذا آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، دور نگاہ ہونی چاہیے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا، اس وقت یہ الفاظ بھی آئے ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، کہ اگر یہ نہیں مان رہے، ممکن ہے ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہوگا جو دین کا خادم بنے گا، جو توحید کا علمبردار بنے گا۔ اور پتہ ہے آپ کو یہاں جو دین لائے کس نے لایا ہے، وہ کہاں کے تھے، محمد بن قاسم، وہ طائف کے ہی تھے، ہمارا ہی اس میں۔ اگر اس وقت حضور علیہ السلام نے آرڈر دیا ہوتا، ان کو پیس کر رکھ دیا ہوتا، آپ اور ہم آج کیا ہوتے، کوئی منترام کوئی سنترام یہی ہوتے ہیں۔ سوچے آپ، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، آپ کا دل کتنا وسیع ہونا چاہیے، سمندر ہونا چاہیے آپ کا دل۔ نفرت کی یہاں کوئی جگہ نہیں، اسلام میں نفرت بالکل کسی کی نہیں۔ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں ان سے کوئی نفرت نہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، وہ جو آپ کو مارنے والے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے تھے، وہ کیا مسلمان تھے؟ وہ نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن ایسی محبت ان کی بھی تھی کہ انہی کے گھروں سے پھر وہ آئے جنہوں نے ہم تک یہ دین کی شمع پہنچائی، روشن کی یہاں پہ دین کی شمع۔ یہ واقعہ، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محبت تھی آپ سے، آپ ہی کے لیے وہ کچھ برداشت کیا۔ دوسرا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی کتنی فکر تھی۔ آپ آئے نا بھگڑیان سے، آپ آئے نا بھدور سے، کلیہانڈ سے، سیل، رئی، ڈوڈا، کہاں سے آپ آئے۔ آپ لوگوں کی کتنی فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب بدر کی جنگ ہوئی نا، بدر کی جنگ، بدر کے میدان میں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے سب کو وہاں پہ، وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ وہ جو بدر کا میدان ہے وہاں ایک مسجد ہے، انتہائی خوبصورت مسجد ہے، وہ اس جگہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، وہاں خیمہ لگایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عریش خیمے کو کہتے ہیں، وہاں خیمہ لگایا تھا۔ کل جنگ ہونی تھی، پوری رات بھر اس خیمے میں آپ نے رویا ہے، گڑ گڑائے ہیں، آپ دعائیں کی ہیں۔ صدیق اکبر جو آپ کے اس وقت پہرے دار تھے، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خاموش رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہوگی، اتنا مت روئیں۔ بہت زار و قطار روئے، رات بھر دعائیں کرتے رہے، بڑی دعائیں کی۔ ایک خاص دعا وہ یاد رکھنا، ایک دعا یہ کی، کیا کی؟ یعنی آپ کا خیال تھا، یہی نقطہ میرا ہے اس میں، آپ کا خیال تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، ہذہ العصابہ من المسلمین، ہذہ عصابۃ من الاسلام لا تعبد فی الارض، اے باری الہ یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جو جماعت ہے، عصابہ چھوٹی سی جماعت ہے جو مشکل سے میں نے تیار کی ہے، کتنے تھے وہ؟ 313 جو میں نے چھوٹی سی جماعت تیار کی ہے، اگر آج تو نے انہیں ہلاک کر دیا، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، لا تعبد فی الارض، قیامت تک تمہاری یہاں عبادت نہیں کی جائے گی۔ کون کرے گا آپ کی عبادت پھر؟ کیونکہ وہی تھے 313 جنہوں نے پوری دنیا تک پھر یہ دین پہنچایا، انہوں نے کچھ لوگوں تک پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا۔ اگر وہ وہاں پہ ہلاک ہو جاتے تو کون تھا پھر آگے پہنچانے والا؟ تھا کوئی؟ کیونکہ محمد عربی علیہ السلام آخری نبی تھے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، پھر وہ بھی وہاں شہید ہو جاتے، پھر سارے لوگ وہیں پہ شہید ہو جاتے، تو اسلام کا وہیں پہ فل سٹاپ ہو جاتا، بند ہو جاتا۔ لیکن یہ جو دعا ہے اس پر آپ غور کریں کہ اگر اس جماعت کو تو نے آج ہلاک کر دیا، اے الہ العالمین، یعنی ان کی مدد کر، ان کو ہلاک نہ کر، اس میں کن کا خیال تھا؟ آپ کا ہی خیال تھا نا، میرا ہی خیال تھا۔ کون آتا یہاں پر؟ اگر آج یہاں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے، کب آئے وہ؟ جب ان تک یہ دین پہنچا، اور ان تک پہنچایا وہی صحابہ نے، تابعین تھا، تابعین نے تبع تابعین تھا، انہوں نے آگے چلایا، اور اولیاء کرام نے ہم تک یہ دین پہنچایا، اور وہیں پہ فل سٹاپ ہو چکا ہوتا تو ذرا سوچئے کتنی محبت تھی حضور علیہ السلام کے دل میں، آپ کی محبت۔ یعنی توسل کرنا ہے اس بات پہ، آپ نے غور و فکر آپ نے کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ محبت ایسے نہیں آتی، محبت رسول لازمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ حدیث کہ آپ کب ہو سکتے ہیں مومن، آپ کا ایمان مکمل کب ہوگا؟ شاباش، جب آپ محبت کرنے والے ہوں گے کس کس سے زیادہ؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ سب بار بار سنتے ہیں کہ عمر سے پوچھا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ کہا فلاں 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 چیز سے زیادہ۔ کہا اپنے آپ سے؟ کہا نہیں، اپنے آپ سے نہیں، آپ جھوٹی نہ بولتے تھے، ایسے جا رہے تھے آپ، دوست تھے نا، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، جو ہی آپ نے کہا کہ نہیں اپنی جان سے زیادہ نہیں، تو ہاتھ چھوٹ گئے۔ کہا پھر آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اس مقام تک ابھی آپ نہیں پہنچے جو ایمان کا مقام ہے، اصلی مقام۔ اب چلتے گئے تو عمر فاروق بار بار سوچ رہے ہیں، آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اور بار بار اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی جان سے پیار زیادہ رکھو اللہ کے نبی سے۔ اور پھر آپ نے جب محسوس کیا کہ ہاں اب مجھے پیارے ہو گئے حضور اپنی جان سے بھی زیادہ، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ کہا اب آپ کا ایمان جو ہے مکمل ہوا، اب آپ پورے مومن ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے پچھلی بار جس کا میں نے یہاں تذکرہ کیا تھا، شاید سنا ہوگا آپ نے، اس میں نے وہ بات کہی تھی، کیا وہ اولا النبی اولا بالمؤمنین، وہ آیت جو تھی، مومن جو ہیں ان کے لیے اپنی جان پر بھی زیادہ کون ہے؟ اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھنا ہے حضور علیہ السلام کو۔ اس کی آپ سادہ سی مثال سمجھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک شخص خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے اپنی جان قربان کر، اپنی جان ہلاک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے خودکشی۔ لیکن اگر اللہ کا رسول آپ کو حکم دے آگ میں کود جاؤ تو فرض ہو جاتا ہے، آپ کا واجب ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ آگ میں کود جاؤ۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی جان پہ اتنا اختیار آپ کو نہیں ہے جتنا آپ کی جان پہ اختیار ہے نبی اکرم، یہ ایمان ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ اس قسم کا ایمان کب ہوگا؟ ایسی محبت کب ہوگی آپ کو کہ اپنی جان پر زیادہ ترجیح دیں گے آپ حضور؟ جب آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں، آپ کی سیرت پڑھی ہو۔ دیکھو ایک محبت ہوتی ہے جو فطری محبت ہوتی ہے، جیسے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ مجھ سے محبت کریں، میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ فطری محبت ہے۔ آپ کے دل میں ہوگی محبت ماں باپ کی، اور ماں باپ کے دل میں ہوگی محبت بچوں کی، کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ لیکن حضور کی محبت جو ہے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کس قدر ہم سے محبت رکھتے تھے۔ جب سیرت کے واقعات آپ پڑھیں گے آپ کے دل میں محبت آئے گی، اور پھر کیسے محبت آئے گی؟ درود شریف کی کثرت، پھر آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اس سے محبت آ جائے گی، اور پھر دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ دعا بھی کریں گے، درود شریف پہ پڑھیں گے، اور سب سے زیادہ اہم کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے کیا کیا ہے آپ کے لیے، کتنی بڑی نعمت آپ کو دے کر گئے ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ ایک اور واقعہ بھی رکھوں گا آپ کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، یعنی کتنی محبت تھی آپ سے، کتنی محبت تھی۔ جب آپ نے اس اعلان فرمایا اس دن کا، آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ آپ کے لیے کیا بن گیا، آپ کو چھوڑنا پڑا۔ بڑا پسند تھا آپ کو اپنا شہر، جاتے جاتے بھی آپ نے کہا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، مگر تیرے مکین جو ہے، تیرے رہنے والے، انہوں نے مجھے نکال دیا، انہوں نے مجھے یہاں برداشت نہیں کیا۔ اس مکہ کو جب چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کے جو گھر تھے وہاں پہ، جو بھی آپ کی وہاں کچھ جائیدادیں تھی، گھر تھی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے خاندان والوں کی، وہ بیچ دی گئی۔ اس طرح یہ جو عقیل تھے، ابو طالب کے ایک بیٹے تھے عقیل، حضرت علی کے بھائی تھے۔ ابو طالب کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کون تھے وہ؟ چاچا تھے آپ کو۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک تھا طالب، اس لیے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک تھا عقیل، ایک تھا جعفر، اور ایک تھا علی۔ تو جو عقیل تھا، عقیل ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت آپ نے حضور کا گھر بھی بیچ دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت اب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اب انتقام آپ لے سکتے تھے، سب جانتے ہیں آپ کیا کہا آپ نے اس وقت، سب کو سامنے کھڑے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا توقع ہے تمہیں، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخن کریم ابن اخن کریم، کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ، کہ آپ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہترین سلوک کریں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں کس طرح سے انہوں نے اس کو کہا کہ جاؤ میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جنہوں نے انہیں چاہ میں ڈال دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ لا تثریب علیکم الیوم، آپ نے بھی وہی کہا جاؤ انتم الطلقاء، آپ طلقاء ہیں، آپ آزاد ہیں، چلے جاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں، چلو آزاد، لیکن جو زمینیں یا مکانات بیچے تھے وہ واپس لیتے، آپ نے نہیں لیا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس وقت، حل ترک لنا عقیل، کیا عقیل نے چھوڑا ہے ہمارے لیے شیئن، کوئی چیز؟ کیا عقیل نے ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑی چیز یہاں چھوڑی ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے اس پر تنقید نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا، سب کو بتانا تھا کہ آپ کا دل گردہ کیسا ہونا چاہیے، کہ عقیل نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ہم واپس بھی نہیں لیں گے۔ جس نے جو لیا ہے، جس نے بیچا تھا اس سے بھی کچھ نہیں کہا، اور جس نے خریدا تھا اسے بھی کچھ نہیں کہا۔
آپ ٹھیک طرح سے جان لو کہ محبت کس چیز کا نام ہے اور دین کس طرح سے بدل دیتا ہے انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ جہاں مال کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت کی جگہ اب ایمان یا اعمال کی محبت آ جاتی ہے۔ جہاں گھر کی، زمین کی، ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے، وہاں اس کی جگہ جنت کی محبت ہو جاتی ہے، رسول کی محبت ہو جاتی ہے۔ رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، جنت کے اس جو ہم نے بیچ دیا اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں، تو ہمارے لیے اب کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ کچھ آئی سمجھ آپ کو؟ کہ آپ کے دل میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ایسی محبت آپ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے؟ کیا جس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دی، کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ سب کچھ انہوں نے، پھر آپ کو دیکھ کر جب آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا تو آپ کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے اپنے وہ گھر جو ہے ہم کسی سے واپس نہیں لیں گے، کیونکہ آپ جتنے بھی صحابہ تھے آپ کے اسوہ حسنہ پہ برابر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تسی طرز پہ پکنے کی کوشش کرتے وہ وہی ہم نے اور آپ نے بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، غلطیاں ہو جائیں گی، اس میں شک نہیں ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ 40 بہرحال یہ تو تھا حضور علیہ السلام کا، میں نے کہا اب کچھ میں نے صحابہ کے بارے میں رکھا تھا، کچھ صحابہ کے واقعات کہ انہوں نے کس طرح سے اسی ڈگر پہ عمل کیا، پھر کچھ تابعین کے واقعات انشاءاللہ آگے کسی وقت موقع ملے گا وہ کہوں گا میں، کس طرح سے چلتے گئے آگے صحابہ بھی اسی راستے پہ۔ صرف ایک مثال دوں گا بس، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، بند کر دیں گے کیونکہ ہاں ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، کس طرح سے پورا وہ لیا جو حضور کے پاس تھا، اور کس انداز سے انہوں نے بھی آپ کے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کیا۔ صرف ایک مثال دوں گا، حضرت اسود بن یزید ایک تابعی گزرے ہیں، تابعی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے تابعی؟ صحابی کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے نبی اکرم سب کی زیارت کی ہو مگر ایمان کی حالت میں صحابی، اور جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو مگر ایمان کی حالت میں انہیں تابعی۔ یہ تابعی تھے حضرت اسود بن زید، ان کو کہیں جانا تھا تو وہاں سے سوچا کچھ سوال بھی کرنا تھا، بہت سارے مسائل کا حل بتا دیتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے بھی کچھ پوچھنا تھا۔ جب آ رہے تھے تو گئے ان کے ہاں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی ہیں، چاشت کی نماز جسے آپ کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اس کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی کسی وقت کہیں گے ہم آپ کو، جس کو موقع ملے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ پڑھ رہی تھی اور قیام میں تھی، اور آپ تھوڑا بلند آواز میں کہہ رہی تھی، بار بار یہ آیت پڑھ رہی تھی، آپ سورہ طور کی آیت نمبر 27 ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، یعنی بار بار پڑھ رہی تھی۔ دیکھو کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو تصور میں لے جانا، یہ کون الفاظ ہیں جس وقت جہنم سے کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے گا جن کے لیے جنت ہوگی، جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا وہ اس وقت کہیں گے، دل سے کہیں گے وہ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا اللہ نے ہم پر، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور بچا لیا ہمیں عذاب السموم سے۔ سموم کہتے ہیں انتہائی گرم ہوا کو، جھلسا دینے والی ہوا، بہت گرم ہوا، کہا اس جھلسا دینے والی ہوا سے ہم کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، جہنم سے بچا لیا۔ اور وہ تصور میں وہاں کھڑی تھی
اور نماز میں پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اس تصور میں آپ بھی پڑھا کریں قرآن پاک، دہرایا کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کسی اور جگہ کی مخلوق بن جائیں گے. جیسے آپ جنتی ہے، جنت میں، وہ جنت میں اس وقت کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب. آپ تھوڑی دیر رکے کہ ابھی بند کریں گی، سلام پھیریں گی، پھر میں بات کروں گا، لیکن وہ بند نہیں کیا. کہا اچھا چلو اب جاتا ہوں بازار، وہاں سے کچھ چیز لے آتا ہوں، آتی بار پھر پہنچوں گا یہاں، پھر پوچھوں گا. جب واپس آ گئے، آپ گئے وہاں پہ، وہاں دیکھا تو عائشہ ابھی اسی حالت میں یہی آیت دہرا رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا اللہ نے ہم پر کہ ہمیں اس جھلسا دینے والی ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا واقعہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے ہیں 80,000 دینار. دینار سمجھتے ہو؟ وہ چاندی کے نہیں ہوتے تھے، وہ سونے کے ہوتے تھے. درہم چاندی کے ہوتے تھے، سونے کے روپے سمجھو 80,000. صرف اس لیے بھیجا اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے، کہا اپنے اوپر خرچ کرو. کیا کیا آپ نے؟ وہ سب جو ہی پہنچے تقسیم کر دیے محتاجوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں. ایک دینار بھی گھر پہ نہیں رکھا. ان کی خادمہ جو گھر پہ تھی اس دن روزہ رکھا تھا عائشہ نے، نفلی روزہ تھا، رمضان نہیں تھا. تو کہا کہ کچھ گھر میں رکھا ہوتا، افطار کے لیے کچھ ہم بناتے. اگر ہم کبھی روزہ رکھتے ہیں نا، نفلی روزہ، تو صبح سے ہی تیاری ہوتی ہے شام کو کیا کھانا ہے. افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جتنا بھی آیا اپنی ذات پہ خرچ کرنا تھا، لیکن سب بانٹ دیا. کہا کچھ رکھا ہوتا ہم افطار کے لیے کچھ بناتے. کہا آپ نے یاد ہی نہیں دلایا. عائشہ نے کیا کہا؟ آپ نے یاد ہی نہیں دلایا، کچھ رکھا ہوتا. اب اندازہ کریں، ہم تو صبح سے ہوتے اس فکر میں کیا کھائیں گے شام کو، افطار کس چیز سے کریں گے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہاں پہ سمجھنا ہے آپ نے کہ ہم نے کس زندگی کو ترجیح دی ہے. ہم نے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو سٹینڈرڈ ہے زندگی کا، اس کو بڑھایا. ہم نے کوالٹی بڑھانی تھی زندگی کی. کوالٹی پر ہماری کوئی توجہ نہیں، سٹینڈرڈ پر ہے. آج ہم سب آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، چھے جیکٹ میں چھے کیا برانڈڈ، بوٹ برانڈڈ، فلانی چیز، گلاسز برانڈڈ، یہ وہاں سے، یہ وہاں کی، میڈ ان فلان، میڈ ان چائنا، میڈ ان کینک، فلانی چیز. یعنی اس زندگی کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے ہم نے بڑا سٹینڈرڈ ہائی کیا ہے، مگر ہم نے جو کوالٹی بنانی تھی زندگی کی، کوالٹی آف لائف، اس میں ہم یہ دیکھو کسے کہتے ہیں. وہ جس حال میں بھی زندگی بسر کی، آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے، یاد بھی نہیں ہے کون بادشاہ کہاں تھا. لیکن وہی فقیر بھی اگر تھے، کچھ بھی اگر نہیں تھا، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، لیکن ان کی آج تذکرہ ہوتا ہے. دنیا کے کونے کونے میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سکھائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زور کس چیز پر جانا ہے، کس چیز کو آپ اہمیت دیں گے، کیا آپ کے سامنے رہے. اس نقش قدم پہ اگر آپ چلیں گے، عزت بھی آپ پائیں گے. دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی آپ کو کوئی غم نہیں ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آپ بن جائیے اللہ کے دوست، آپ بن جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی، آپ کے فالوور جسے کہیں گے. آپ کے اسوہ حسنہ پہ مکمل عمل کرنے کی کوشش آپ کریں. غلطیاں ہو جائیں گی، گناہ ہو جائیں گے. یہ حدیث آپ نے لکھی ہے بورڈ پر ابھی کہ گناہ ہو جائے گا فوراً کوئی نیکی کرو، اس کو مٹا دے گی، فوراً توبہ کرنی ہے. یہ دریا ہے توبہ. یہ 3 دریا ہیں جو گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں. 3 دریا ہیں.
ایک دریا ہے توبہ، توبہ کرو سب ختم. دوسرا دریا ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف یہاں پہنچتی ہے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، یا ایک قسم کی دوسری قسم کی تکلیف، اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، وہ بھی دریا ہے. اور پھر تیسرا دریا ہے وہ وہاں پہ ہے، کہاں؟ وہیں پہ جب وہاں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، پھر وہ ایسا دریا ہے کہ آپ وہ پڑھیں گے نا، کیا پڑھیں گے؟ تلفح وجوہہم، ان کے چہروں کو کبھی ادھر موڑا جائے گا کبھی ادھر سے، یعنی پھر ختم نہیں ہوگا، وہ گناہ مٹیں گے نہیں وہاں، بس ان کو آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، لیکن گناہ پھر بھی باقی رہتے رہیں گے، تو وہاں پھر جلتے رہیں گے. وہ ایسا دریا ہے جہنم کہ وہاں ختم نہیں ہوگا. لہذا اس سے پہلے کہ اس کا ہم انتظار کریں، یہاں کا جو دریا ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے توبہ. ہو جائے گی غلطی، ہو جائیں گی خطائیں، فوراً توبہ کر کے اس کو دھو دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پریشان نہیں ہونا اگر غلط ہو جائے گی، ابھی غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا. تو آج آپ یہ یاد رکھیں گے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پیاری زندگی، آپ کی پیاری باتیں، ان کو آپ بار بار پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں گے، سنواریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، ہم سب کی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہمیں وہ عطا کرے، صحیح وہ پیاس علم کی عطا کرے ہمیں، اور وہ پیاس ہمیں عطا کرے کہ واقعی ہم آخرت کو ترجیح دینے والے بنے دنیا پر، واقعی ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی ہمیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی محبت کرتے ہیں حضور سے، لیکن گھر والوں سے زیادہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میرا خاندان ایسا ہے، میں اپنے خاندان سے باہر نہیں جانا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ کہا ہے اس سے باہر نہیں جاؤں گا. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک دن ہم رکھیں گے اس پر، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہم کو کبھی کبھی آ جاتی ہے اس راستے میں کہ نہیں اب باپ نے روکا اب کیا کریں گے، اب فلاں نے روکا، اب خاندان نے روکا، اب فلاں پارٹی نے روکا، فلاں صاحب نے روکا، فلاں، یہ سب بعد میں چیزیں. پہلی ترجیح اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو، اس کے بعد پھر باقی چیزیں آ جائیں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.